بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاک ڈھیلا، پتھر، اینٹ یا ٹائلز وغیرہ کا ٹکڑا یا اور ایسی کوئی ڈلے کی چیز دریا میں، پوکھر میں، ندی نالے میں یا اسی طریقے سے بڑے ڈیم وغیرہ میں اس پتھر کے مارنے سے جو پتھر کی وجہ سے چھینٹا اڑا، تو اس چھینٹے کے اڑنے کا جو بدن کے کپڑے پر لگا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب دیجئے۔ جواب: اگر کسی شخص نے ناپاک ڈھیلا، پتھر، ٹائلز کا ٹکڑا یا اینٹ کا ٹکڑا یا اور کوئی ایسی ڈلے والی چیز جاری پانی میں جو چل رہا ہے، بہہ رہا ہے پانی، جیسے دریا وغیرہ کا پانی، جاری پانی میں مارا، پھر اس پتھر کے مارنے کے نتیجے میں اس پتھر سے پانی کی چھینٹیں اڑ کر کے کوئی شخص کنارے کھڑا ہوا تھا اور یہ پتھر ناپاک تھا۔ اب اس پتھر کے مارنے کی وجہ سے چھینٹا اڑ کر کے کپڑے پر جو کنارے انسان کھڑا ہوا تھا اس کے کپڑے پر پڑ گیا، یہ پانی کا ٹکڑا، پانی کا حصہ چھینٹیں اڑ کر کے پڑ گئی اور اس کے کپڑے پر لگ گئی۔ تو فقہا یوں لکھتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اڑنے والی جو چھینٹیں ہیں، جو پتھر ماری گئی اور پتھر کے مارنے کے نتیجے میں پانی کا چھینٹا اڑا ہے، تو اس چھینٹا اڑنے والے جو پانی کا ذرہ اور حصہ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اڑنے والی پانی کی جو چھینٹ ہے اس میں نجاست کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نجاست کا اثر بالکل ظاہر ہے تو کپڑے کو ناپاک کہا جائے گا، اور اگر نجاست کا اثر پانی پر بالکل نہیں ہے تو یہ کپڑا ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ حکم یہی ہے کہ نجاست کا اثر اس چھینٹے کے ذریعے سے کپڑے پر ظاہر ہوا تو کپڑا ناپاک ہے، اور اگر اثر ظاہر نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ چنانچہ محیط برہانی کی عبارت ہے: سئل خلف رحمہ اللہ امن القى حجرا ملتخن بالعذرت فی نہر کبیر جار۔ اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت تفصیل کے ساتھ محیط برہانی کی پہلی جلد 369 صفحے پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ در مختار کے اندر لو وقعت ای النجاست فی نہر فاصاب ثوبہ ان ظہر اثرها تنجس والا لا۔ یہ جو ہے در مختار زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی پہلی جلد 560 صفحہ اور حلبی کبیری صفحہ 190 صفحے پر ہے۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 106 اور 107 صفحے پر بھی ہے۔